طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، اس دنیا کی زندگی میں جو عمل کا میدان ہے، ہم سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی اور اطاعت کریں اور اس کے دیے گئے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اس کے پاس آئیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اور جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر اس دنیا کی زندگی کے اندر جو میرا اور آپ کا عمل ہے اس کے مطابق جزا اور سزا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں اس طرح سے گزار کے آئیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے اعمال کو سر انجام دینے والے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے پاس اس کے دین پر چلتے ہوئے جانے والے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور اس طرح سے اختیار کرو حق کا تقاتی ہی جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں جب موت آئے تو تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو۔ اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں بہت اچھا ہے اور اس کا معاشرہ اس کی ڈگر غلط ہے
تو کتنی دیر وہ اپنی نیکی کو باقی رکھ سکتا؟ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ ہمیں جو اس وقت غلطی لگی ہوئی ہے وہ یہیں پر ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں بہت اچھا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تو مجھے کیا پرواہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا۔ آج کل آپ کا شہر ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، بازاروں اور مارکیٹوں کے لیے SOPs جاری ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں سموگ ہے جس نے فضا کو آلودہ کر رکھا ہے۔ فضا آلودہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ تو بہت بڑا وجود ہے۔ یہ اس لیے آلودہ ہوئی ہے کہ انسانوں نے کچھ کام ایسے کیے جن کے بعد فضا اپنی اصل کیفیت باقی نہیں رکھ سکی، اور اس کے اثرات اب واپس انسانوں کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ سانس کی بیماریاں ہیں، پھپھڑوں کے مسائل ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ماحول، فضا، حالات یہ انسان کے وجود کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہی حالات ہمارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ ہمارا ایمان، کیا جو ہمارے ظاہری افعال ہیں یا جو ہمارے معاشرے کے طور اطوار ہیں، کیا ہمارا ایمان اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ایمان بھی کم ہوتا اور زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان متاثر ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا تقوی اس طریقے سے اختیار کریں جس طریقے سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تاکہ ہمارا ایمان کے ساتھ رشتہ ایسا رہے کہ ہماری موت اسلام کے اوپر ہو۔ اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، یہ چند بچے، یہ چند لوگ ہمارے گھروں کے جو کسی مسجد کے اندر آ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہمارے طالب علم، ہمارے بچے، آج وہ کس کیفیت سے دوچار ہیں؟ آج ہماری تہذیب، آج ہماری ثقافت، آج ہمارا کلچر کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، مجھے بھی 11 سال ایک یونیورسٹی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اور جب میں اپنی تعلیم کے ابتدائی ایام کو دیکھتا ہوں اور جب آج ہم اس تعلیمی ادارے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یکسر حالات مختلف نظر آ رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں میرے ایک دوست پڑھاتے ہیں، پچھلے دنوں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پہلے سال جب بچیاں ہمارے پاس MBBS کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہ نقاب بھی کرتی ہیں، وہ برقع بھی پہنتی ہیں، حتیٰ کہ کئی ایک اپنے ہاتھوں پر گلوز بھی پہنتی ہیں، لیکن دوسرے سال میں پردہ کم ہو جاتا ہے، تیسرے سال میں اور کم ہو جاتا ہے، چوتھے سال میں اور کم ہو جاتا ہے، اور 5ویں سال میں کوئی بچی باقی بچتی ہے جس کا نقاب باقی ہوتا ہے، باقی سب کا اتر چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کر رہی ہیں کہ بھئی ہمارا معاشرہ جس طرح سے یہ فضا ہمارے اعمال اور افعال کی وجہ سے آلودہ ہو رہی ہے، اسی طرح سے آج ہمارے اعمال اور افعال کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی آلودہ ہو رہا۔ لہذا جس طرح سے آج ہم SOPs طے کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صحت کو باقی رکھنے کے لیے، وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی سمجھ دے رکھی ہے، ان کو بھی کچھ SOPs طے کرنے چاہیے کہ ایمانیات کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے معاشروں میں کردار کیا ادا کرنا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے ہیں
کہ اللہ تعالی اللہ رب العزت ایمان والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور، توانا، مضبوط۔ یہ مومن اللہ رب العزت کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ، یعنی وہ جو کردار رکھتا ہے، وہ جس کا اثر موجود ہے، جو اپنی اثر پذیری اپنے معاشروں پر دکھا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب اور پیارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہتے ہیں؟ کہا لوگو تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور تم ضرور برائی سے منع کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا نہیں، یہ عذاب ہوگا۔ یعنی ہمیں جہاں اپنے انفرادی ایمان کی فکر کرنی ہے، وہیں پر ہمیں اپنے معاشرے کی کیفیت پر بھی غور کرنا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے وہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جا کر انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہ تو تیری عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ موجود ہے۔ کہا یہ لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا، لہٰذا اس کو سب سے نیچے رکھو اور ساری بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور افعال کو ایسا بنائیں کہ ہم معاشروں کے اوپر اثر انداز ہونے والے ہوں، ہم معاشروں کی کیفیت کو بدلنے والے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کو تبدیل کرنے والے ہیں، جو اسلام کے نظام حیات پر اثر انداز ہونے والے ہیں، ہم ان کی اثر پذیری کو کم کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنا وقت بھی لگانا ہوگا، ہمیں اپنا مال بھی صرف کرنا ہوگا، ہمیں اپنی جان بھی لگانی ہوگی، ہر چیز کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگوں اس بات کو سنو، یاد رکھنا یہ بات، اگر کسی معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہو اور اس معاشرے میں وہ لوگ موجود ہوں جو اس برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ نہ روکیں، تو پھر اللہ رب العزت کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب بہت قریب آ چکا، اللہ کی پکڑ بہت قریب آ چکی۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک مختلف انداز میں بیان کی۔ کہا اللہ رب العزت خواص کی وجہ سے عوام کو عذاب نہیں دیتے، یعنی وہ جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہیں، وہ جو معاشرے پر اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے عوام کے اوپر عذاب نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ کھلے عام برائیوں کا ارتکاب کریں اور عوام ان کو روکنے پر قدرت رکھتے ہوں اور وہ نہ روکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عوام اور خاص سب کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں مجھے اور آپ کو عمل کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ خاموش بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا، حالات کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم لوگ اپنے ایک ایک عمل پر سنت کو دیکھنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی زندگی پر غور کرنے والے ہیں، ہم وہاں سے رہنمائی لینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند ہوتے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صحابہ کی مجلس لگی ہوتی، آپ چلے جاتے، جا کے پوچھا کرتے کہ میرے ساتھیوں بتاؤ تو صحیح تم آپس میں گفتگو کیا کر رہے تھے؟ پھر جو قابل اصلاح بات ہوتی اس کی فوراً اصلاح کیا کرتے، بتایا کرتے کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا، تمہاری یہ بحث ٹھیک ہے یا تمہاری یہ بحث غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے، وہ معاشرہ جس نے آگے بڑھ کے اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنا تھا، جس نے اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، جس نے اس دعوت کو ساری دنیا کے اندر رکھنا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر
ہر اعتبار سے تبدیلی۔ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کے منظر نامے کو بدل کے رکھ دیا ہے، سوشل میڈیا نے دنیا کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہیں ہیں، آپ سوشل میڈیا کی سکرولنگ کر رہے ہیں، ہر 2 4 5 ویڈیوز کے بعد آپ کو ایک چیز ایسی ضرور دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو پہلے پسند نہیں آئے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ اس کی عادی ہو جائیں گے۔ عزیز بھائیو، یہ معاشروں کو بدلنے کے انداز ہیں، یہ ان کے سٹائل ہیں۔ کہیں پر وہ قوت کے ساتھ اسلام کو روندنے کی فکر میں ہیں، طاقت کے ساتھ اسلام کو روندنا چاہتے ہیں، کہیں پر وہ اپنی دولت کے ساتھ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کہیں پر وہ اپنے نظاموں کے ذریعے لوگوں کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں پر وہ لوگوں کی ایمانیات اور لوگوں کے دین کے حالات کو اس طرح کے میڈیاز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کمزور مومن کی نسبت اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کے، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پورا کر کے رہیں گے۔ یہ بات دنیا کے کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے دین حق دے کر، ہدایت والا دین دے کر، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اور یہ بات دنیا کے مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، یہ اسلام کا مزاج، یہ اسلام کا طریقہ کار۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہیں سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ یہ کیفیات ہیں، یہ اللہ رب العزت ایک ایمان والے کو اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دبے ہوئے معاشرے، یہ جھکی ہوئی گردنیں، یہ نظاموں کے سامنے سرنڈر ہوئے لوگ، اللہ رب العزت اس کو قبول کرنے والے نہیں۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا، یہ ایمان لے کر آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لیتے، اگر یہ ایمان لے کے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے اور زمین کی برکتوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے بھی پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس وجہ سے پکڑا جو یہ کماتے تھے، جو ان کی کمائی تھی نا، اس کمائی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ یہ دنیا کی فکر میں لگ گئے، یہ دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے دنیا کو اپنا معبود بنا لیا، یہ دنیا کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں جب ایسا ہوا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ ہمارا تو وعدہ تھا ہم زمین و آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن یہ بھی تو غور کریں، یہ بھی تو تدبر کریں، یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے چلنا کیسے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی کتنے وسائل آج اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دے رکھے، کیا نہیں ہے آج مسلمانوں کے پاس؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، وہ سب کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔
لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے غور نہیں کیا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نبی بستیوں کی طرف بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے جتنے بھی نبی بستیوں کی طرف بھیجے تو ہم نے کیا کیا؟ ان بستی والوں پر ہم نے کچھ تنگیاں، کچھ مشکلات، کچھ پریشانیاں وہ بھی ان کے اوپر نازل کی، تاکہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے ڈریں، خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر ہم نے اس کے برعکس بھی کیا، اور کیا کیا؟ ثم بدلنا، پھر ہم نے اس کیفیت کو بدل دیا، اور کیا کیا؟ ہم نے تنگیوں کی جگہ پر ان کو آسانیاں دے دی، اور یہ آسانیوں کے ساتھ خوب پھلے پھولے، لیکن پھر کہنے لگے ایسی پریشانیاں پہلے ہمارے باپ دادا پر بھی بہت آتی رہی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نکل جائیں گے ان سے اگر کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو شعور ہی نہ ہوا، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ آپ دیکھیے نا، پچھلی 3 صدیاں امت کی آسانیوں میں تھے، اللہ نے تنگیوں کے اندر پکڑ لیا، آزادیاں سلب ہو گئیں، ملکوں کے اوپر قبضے ہو گئے، نہ عرب رہا، نہ عجم رہا، یہ لوگوں کی غلامیوں میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یکدم غلامیوں کو آزادیوں میں بدل دیا، دنیا کے خزینے اور دفینے ان کو دے دیے، تیل کے ذخائر ان کے پاس، گیس کے ذخائر ان کے پاس، معدنیات ان کے پاس، سونے چاندی کے ذخائر ان کے پاس، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ اب ان کو سوچنا چاہیے تھا، ان کو غور کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غور کرنے کا مقام تھا کہ ہم نے ان کو پہلے تنگیاں دی، پھر تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیا، اور ہم چاہتے کیا تھے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور ہمارے لیے تقوی اختیار کر لیں، بچ کے چلنے کا راستہ، پرہیزگاری والا راستہ، ہم یہ بات چاہتے تھے یہ لوگ اس راستے کو اختیار کریں، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، انہوں نے تو انکار کر دیا، یہ اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افامن اہل القریٰ، کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ یہ رات کو سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ جب دن کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہوں تو اچانک سے ہماری پکڑ ان کے اوپر آ جائے؟ کیا یہ اللہ کی چالوں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی چالوں سے خسارہ پانے والوں کے علاوہ کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے سامعین محترم، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، سوچئے، ہم سب غور کریں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا صرف اپنی انفرادی دوڑ میں، اور اپنی انفرادی دوڑ کے اندر بھی چند ایک معاملات ان کے اندر گم ہوئے کھوئے ہوئے لوگ یہ دنیا کے اندر کیا کردار ادا کریں گے؟ مسلمان بڑا ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہ بڑا باشعور ہوتا ہے، کتنا باشعور ہوتا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ رات کا وقت ہے، لوگوں نے خوف کی ایک آواز سنی، اب صحابہ بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے کہ دیکھا جائے کہ یہ خوف کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک سوار سامنے سے چلا آ رہا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ آیا ہوں، کوئی فکر مندی والی بات نہیں، جاؤ جا کے اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، میں سارا مشاہدہ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ویجیلنٹ، کہاں سے مسلمانوں کے لیے کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو سکتی؟ جا کے دیکھا جائے، جا کے چیک کیا جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے نا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ موت اور قتل کو اس کی جگہ سے جا کے تلاش کرتے ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں، سٹیپ بیک نہیں ہوتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہترین پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہم نے کیسے آگے بڑھنا، دنیا کو فتح کر لینا، دنیا کے نظاموں کو بدل دینا،
یہ اسلام نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی، لہذا اس کے اوپر نسلوں کی تیاری، اس کے اوپر افراد کی تیاری، اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، یہ سب کچھ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، وہ جن کو ہم نے تباہ کیا تھا ان کے بعد ہم نے جن کو بستیوں کا وارث بنایا انہوں نے کیوں رہنمائی نہیں لی؟ اولم یہد للذین، ان لوگوں نے راستہ کیوں نہیں پکڑا جن کو ہم نے بستیوں کی تباہیوں کے بعد بستیوں کا وارث بنایا تھا؟ باپ دادا غلامیوں میں آ گئے تھے، آزادیاں سلب ہو گئی تھیں، تباہیاں مسلط ہو گئی تھیں، پھر یہ اپنے رب سے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں آزادی دے گا تو اس کی قدر کریں۔ جب آزادیاں مل گئیں پھر اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی چالوں کو بھول گئے کہ اللہ کیسے پکڑا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے سوچا کیوں نہیں کہ ہماری پکڑ بڑی اچانک آتی ہے، ہم گناہوں کو ایک حد تک چھوڑتے ہیں پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ سامعین محترم، بس یہ چیز ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور بڑے گہرے غور و فکر کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز طے کرنے چاہیے۔ مسلمان بہت زیادہ غور کرتا، بہت زیادہ تدبر کرتا اور دیکھتا ہے کہ میں نے نسلوں کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیسے کرنا، میں نے اپنی نسلوں کی فکر کیسے کرنی۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں جو زندگی دی گئی وہ زندگی اس زمین کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم نے اس زندگی کے بعد جو زندگی تمہیں ملے گی جو تم نے نہیں دیکھی، اس ان دیکھی زندگی کے لیے تم نے تیاری کرنی۔ ذرا غور کریں نا، لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مغرب 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے، مسلمانوں کو مرنے کے بعد کی پلاننگ کا حکم دیا گیا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں پر بھی کیسے کامیاب ہونا۔ تو کیا اسلام اس دنیا کی زندگی کی ناکامیوں کو برداشت کرے گا؟ نہیں، اسلام کہتا ہے ہاں جو میرا ماننے والا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرنے والا۔ نہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہے گا، نہ یہ فلکیات کے میدان میں پیچھے رہے گا، نہ یہ طبیعیات کے میدان میں پیچھے رہے گا، نہ یہ حکمت اور دانائی کے میدان میں پیچھے رہے گا۔ یہ ہر جگہ پر دنیا کا مقابلہ کرے گا، پھر دنیا کو مسخر کرے گا، اور مسخر کرنے کے بعد اپنے رب کے دین کا پرچار کرنے والا اور اپنے رب کے دین کے پیغام کو پھیلانے والا بن کے دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ ہمیں یہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میں تجھ سے کہتا ہوں میرا سینہ بڑا کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے کاموں کو سہل کر دے۔ یہ دعا کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا اب چلنا ہے، دنیا کے نظاموں کو بدلنا ہے، دعوت کھڑی کرنی ہے، پیغام پھیلانا ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے کہنے لگے اے میرے رب اب میرا سینہ بڑا کر دے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، بہت بڑا کر دے، میں غم بھی ان کے اندر دفن کر لوں، میں خوشیاں بھی اس کے اندر دفن کر لوں۔ یا اللہ اتنا بڑا ہو جائے کہ میں دنیا کو اپنے سینے کے اندر سمولوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے کام کو آسان کر دے، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میرے پیغام کو جو تو نے مجھے دیا ہے اس کو سمجھنے لگ جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا دعا سکھلائی گئی؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں، قابل غور چیزیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دنیا کو وہ نظام زندگی دینا ہے جس کے انسان محتاج ہیں، جو انسانوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں دنیا سے رہنمائی لینی ہے۔ مسلمان
اس کی اپروچ اور سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ ٹرینڈ فالوور نہیں ہوتا، ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، دنیا کے نظام فالو نہیں کرتا، دنیا کو نظام دیا کرتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، راستے بناتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کیسے راستہ ملے گا، اور جہاں سے راستہ ملے گا وہاں سے راستہ نکال کے پھر وہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے، اپنے رب کا پیغام کھڑا کر دے، اپنی دعوت کو دنیا کے اندر اونچا کر دے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کیجئے ہمارا رب ہمیں گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے عبرت لینے کی، اور جو نیک لوگ تھے جن کی زندگیوں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے نظاموں کو بدل دیں اور اپنے رب کے دین کو دنیا میں کھڑا کر دیں۔ ہمارا رب ہمیں توفیق دے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا واسلم۔